ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری تمام نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائملی مل سکیں۔ جیسے جیسے رات گہری ہو رہی تھی میں اس رنگین رات میں ڈوب رہا تھا، ہاتھ میں شراب کا گلاس پکڑے ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ ناچ گانے میں مصروف تھا۔ نہ جانے کتنی لڑکیاں میرے آگے پیچھے مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور میں پوری طرح نشے میں ہوش و حواس سے بیگانہ تھا۔ شراب اور حسن دونوں کا ہی نشہ پوری طرح میرے سر پر سوار تھا۔ مجھے ان عیاشیوں کی بہت بری عادت پڑ گئی تھی اور اب میں ہر شام کافی وقت سعودی عرب کے مہنگے ترین کلب میں گزارنا میری عادت بن گئی تھی۔ میں نے سوچا کبھی بھی نہیں تھا کہ زندگی مجھے اس قدر نواز دے گی کہ میں سعودی عرب کے مہنگے ترین کلب میں اس طرح رات کی رنگینیوں سے سکون حاصل کروں گا۔ ہلکے ہلکے گانوں کی آواز پر رقص کرتے ہوئے میری نظر ایک کونے پر پڑی جہاں ایک خوبصورت عربی لڑکی دور کھڑی مجھے بار بار اشارہ کر رہی تھی۔ وہ بھی نشے میں ڈوبی تھی اور میں اس کے اشارے کا مطلب ابھی تک سمجھا تھا کہ وہ میرے ساتھ اکیلے میں وقت گزارنا چاہتی تھی۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں جوان اور خوبصورت تھا اور لڑکیاں خود ہی میری طرف متوجہ ہو جایا کرتی تھی۔ وہ مجھے اشارہ کر کے آگے جانے لگی۔ میں بھی اس کے پیچھے کلب میں بنے چھوٹے چھوٹے کمروں کی طرف بڑھ گیا۔ آنے والے کچھ گھنٹے اس کی باہوں میں گزارنے والا تھا اور یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ میں ان تمام تر عیاشیوں کی وجہ سے اور کوئی نہیں بلکہ میری بیوی تھی جو عربی تھی، کیونکہ میں اس کا پیسہ پانی کی طرح بہا رہا تھا۔ میری سیدھی سادی عرب پتی بیوی ان جگہوں پر آنا پسند نہیں کرتی تھی اور اسی بات کا مجھے بہت زیادہ فائدہ تھا۔ وہ میری محبت میں اس قدر دیوانی تھی کہ میرے ہر سچ جھوٹ پر آنکھ بند کر کے یقین کر لیتی تھی۔ میں آدھی آدھی رات کلب میں دوسری لڑکیوں کے ساتھ گزارتا اور جب گھر جاتا تو میری بیوی ملیحہ کسی مشرقی لڑکی کی طرح میرا انتظار کر رہی ہوتی۔ کبھی کبھی تو مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ وہ سعودی عرب میں رہنے والی ایک پڑھی لکھی عربی عورت ہے اور اس طرح میری خدمت کرتی جیسے کوئی گاؤں والی ہو۔ ہماری شادی کو 2 مہینے ہونے والے تھے اور اس نے اب تک اس بات کو لے کر مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی تھی کہ میں رات گئے گھر کیوں لوٹتا ہوں۔ اگر وہ میری زندگی میں نہ آتی تو شاید آج بھی میں سعودی عرب کی سڑکوں پر دھکے کھا رہا ہوتا۔ میں پاکستان سے نوکری کے لیے سعودی عرب آیا تھا لیکن یہاں آ کر نوکری مجھے نہیں مل سکی۔ البتہ میں ملیحہ سے ٹکرا گیا اور وہیں سے میری قسمت کا ستارہ چمک اٹھا تھا۔ میں جس ہوٹل میں رہ رہا تھا وہ لمحہ کا اپنا ہوٹل تھا اور ہماری پہلی ملاقات اسی ہوٹل کے لاؤنج میں ہوئی تھی۔ اس دن ہوٹل میں ویٹرس کی کمی تھی اور ملیحہ خود ہی میرے ڈرنک لے کر میری ٹیبل تک چلی آئی۔ میں اس دن حد سے زیادہ پریشان تھا کیونکہ میرا ویزا ختم ہونے والا تھا اور اب تک میری نوکری نہیں لگی تھی۔ میرا تعلق سوات سے تھا اور ناکام ہو کر واپس لوٹنے میں مجھے بہت شرم محسوس ہو رہی تھی کہ میں اپنے گھر والوں کو کیا منہ دکھاتا۔ ملیحہ نے مجھے ڈرنک پیش کرتے ہوئے میرا چہرہ پڑھ لیا تھا اور اس نے خود سے ہی میرے سامنے والی سیٹ لے لی۔ اس کے اس طرح بیٹھنے پر میں حیرانی سے اسے دیکھنے لگا تو اس نے مسکرا کر بتایا کہ وہ اس ہوٹل کی مالک ہے اور وہ جاننا چاہتی ہے کہ مجھے کیا پریشانی ہے۔ میں اس قدر پریشان تھا کہ میں نے ملیحہ کو اپنی پریشانی کی وجہ بتا دی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ وہ میرا مسئلہ حل کر سکتی ہے، اس لیے اپنے ہوٹل کے لیے کیشیئر کی اسے ضرورت ہے، وہ مجھے اپنے پاس رکھ سکتی ہے۔ ملیحہ کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ وہ میرے لیے بالکل انجان تھی لیکن اس وقت کوئی فرشتہ ثابت ہوئی تھی۔ میں نے بنا سوچے سمجھے حامی بھر لی۔ اس کے بعد پھر میں محنت سے دل لگا کر ملیحہ کے ہوٹل میں کام کر رہا تھا۔ ملیحہ ہر وقت میرے آگے پیچھے پھرتی رہتی تھی۔ میرے لیے کام بالکل نیا تھا لیکن تھوڑے وقت میں ہی اس نے مجھے سب کچھ سکھا دیا۔ کچھ ہی دنوں میں میرے اتنے قریب آ گئی وہ جو اس نے مجھ سے خود سے ہی شادی کی پیشکش کر دی۔ اس کی یہ پیشکش میرے لیے انتہائی غیر متوقع تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ امیر تھی۔ اس کے سعودی عرب میں 3 ہوٹل تھے۔ وہ ایک ارب پتی عورت تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھ سے وہ شادی کیوں کرنا چاہتی ہے۔ ملیحہ نے خود یہ بتایا کہ وہ کافی عرصے سے اکیلے پن کا شکار ہے۔ اس کے ماں باپ بہت عرصہ پہلے ہی ایک دوسرے سے الگ ہو کر اپنے نئے گھر بسا چکے تھے اور ملیحہ ان میں کسی کو بھی پسند نہیں کرتی۔ اسے مجھ سے محبت ہو گئی تھی اور وہ مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتی تھی۔ میں 25 سال کا جوان تھا اور ملیحہ 30 سال کی لڑکی تھی، لیکن اس کے پیسے کے آگے عمر کا یہ فرق کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔
وہ مکمل طور پر ایک عربی عورت تھی جس سے شادی کر کے بعد میں ہمیشہ کے لیے سعودی عرب میں سیٹل ہو سکتا تھا۔ میں نے ملیحہ سے شادی کر لی اور میری زندگی بدل گئی۔ ملیحہ نے مجھے بہت سارا پیسہ دے دیا اور اپنے ہی بنگلے میں میرے ساتھ رہنے لگی۔ وہ پہلے کی طرح اب بھی اپنے ہوٹل سنبھالتی تھی، لیکن مجھ پر کسی کام کے لیے دباؤ نہیں ڈالتی تھی۔ اب میں اپنی مرضی سے کام کرتا اور رات گئے تک خوب عیاشی کرتا۔ ملیحہ بنا حساب کتاب کیے میرے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروا دیتی اور میں ان پیسوں کو غیر عورتوں پر لٹاتا تھا۔ میں اس شادی پر بہت ہی خوش تھا۔ میرا سعودی عرب آنے کا مقصد ہی تھا کیا کہ میں وہاں سیٹل ہو سکوں، اور ملیحہ سے شادی کر کے تو میں مکمل طور پر سیٹ ہو گیا تھا۔ ملیحہ کی ایک عادت مجھے پسند نہیں تھی۔ وہ بہت جلدی جلدی اپنا گارڈ بدل لیا کرتی تھی اور اسی وجہ سے اکثر مجھے پریشانی کا سامنا ہوتا تھا۔ ہر تھوڑے دن بعد مجھے گھر میں ایک نیا گارڈ نظر آتا اور پوچھنے پر پتہ چلتا پرانا گارڈ نکال دیا ہے۔ ملیحہ ہمیشہ کم عمر پنجابی لڑکوں کو گارڈ رکھتی تھی۔ 19 سے 22 سال کی عمر کے یہ پنجابی لڑکے بہت ہی خوبصورت اور چاقو چبند ہوتے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے ان کو دیکھ کر عجیب سی بے چینی کا احساس ہوتا تھا کہ ملیحہ اس قدر خوبصورت جوان لڑکوں کو گارڈ کیوں رکھتی ہے، اپنے کچھ عرصے میں ہی کیوں نکال دیتی ہے انہیں۔ شاید میرے دل میں چوٹ تھا، اس لیے میں ملیحہ پر بھی شک کر رہا تھا۔ کئی دفعہ میں سوچتا کہ ملیحہ سے پوچھوں کہ وہ اتنی جلدی جلدی گارڈ کیوں بدلتی ہے، لیکن پھر اس کے معاملات میں بولنے کی میری ہمت نہ پڑتی، کیونکہ میں اس کا ہی نمک کھا رہا تھا۔ یہ ملیحہ ہی تھی جس کی وجہ سے زندگی کی تمام تر آسائشیں ملی ہوئی تھی۔ میں پاکستان میں موجود اپنے گھر والوں کو بھی باقاعدگی سے ایک بڑی رقم بھیجنے لگا تھا۔ آج بھی صبح ہی صبح مجھے گھر میں ایک نیا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ میں دور سے اسے دیکھ کر جان گیا کہ یہ ملیحہ کا نیا گارڈ ہوگا، کیونکہ وہ ایک کم عمر پنجابی لڑکا تھا۔ اس کی پرکشش رنگت سونے کی طرح چمک رہی تھی۔ جیسے ہی میں اس کے پاس گیا، اس نے ادب سے مجھے سلام کیا اور بہت ہی خوبصورت اور شائستہ انداز میں بات کرنے لگا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کا نام عثمان ہے۔ وہ پاکستان سے یہاں نوکری کے لیے آیا تھا اور اسے جب کوئی نوکری نہ ملی تو ملیحہ نے اسے اپنے پاس ڈرائیور رکھ لیا۔ وہ لڑکا بالکل میرے چھوٹے بھائی کی طرح تھا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے اپنا بھائی یاد آ گیا تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ فکر نہ کرو، ملیحہ بہت اچھی ہیں، تمہارا بہت خیال رکھیں گی اور تمہیں نوکری میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر سکون آ گیا تھا۔ میں جانتا تھا پردیس آ کر نوکری کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانا کس قدر مشکل کام ہے، اسی لیے میں نے اسے تسلی دے دی تھی۔ حالانکہ میں یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ ملیحہ کچھ دن میں اسے نکال دے گی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس لڑکے کو جانے نہیں دوں گا۔ اگر ملیحہ اسے اپنا گارڈ نہیں رکھنا چاہے گی تو میں اسے نوکری کے لیے کوئی نہ کوئی کام دے دوں گا۔ وہ لڑکا خوش دلی سے مجھے شکریہ ادا کر کے چلا گیا اور میں سوچنے لگا کہ کبھی کبھی ہم مردوں کو اپنے خاندان والوں کی خاطر کیا کچھ سہنا پڑتا ہے۔ اگلے دن میں نے ملیحہ سے کہہ دیا کہ وہ اس نئے گارڈ کو نوکری سے نہ نکالے، اور اگر اسے کوئی مسئلہ ہو تو اس لڑکے کو کسی دوسرے کام پر رکھ لے۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، وہ تمہارا کوئی رشتہ دار ہے کیا؟ میں نے مسکرا کر ملیحہ سے کہا کہ اسے میرا چھوٹا بھائی سمجھ لو۔ وہ میرے چھوٹے بھائی میں بہت مشابہت رکھتا ہے اور اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اسے کوئی پریشانی ہو۔ میری بات سن کر ملیحہ نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کبھی میری بات کے خلاف نہیں جائے گی۔ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی کہ میں کچھ بھی کہتا وہ فوراً مان جاتی۔ لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب 2 مہینے بعد وہ لڑکا مجھے نظر نہ آیا اور اس کی جگہ کوئی اور پنجابی لڑکا ملیحہ کا گارڈ تھا۔ میں نے حیرت سے ملیحہ سے پوچھا کہ تم نے گارڈ بدل دیا ہے؟ تو وہ پہلے والا کہاں ہے؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، مجھے کیا معلوم وہ کہاں گیا ہے، بنا بتائے چھوڑ کر چلا گیا۔ ان کاموں میں نوجوانوں کا یہی تو مسئلہ ہے کہ لگ کر کوئی کام کر ہی نہیں سکتے۔ ملیحہ کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ کئی دفعہ میں نے اس سے پوچھا تھا، اس سے کوئی مسئلہ تو نہیں، لیکن وہ ہمیشہ خوش ہو کر مجھے بتاتا اس نوکری نے اس کی تمام مشکلیں حل کر دی ہیں اور جلد ہی وہ اپنی بڑی بہن کی شادی کے قابل ہو جائے گا۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اچانک نوکری چھوڑ کر چلا گیا ہو؟ ملیحہ اپنے نئے گارڈ کو لے کر ہوٹل کے لیے نکل چکی تھی اور میں پیچھے اس لڑکے کے بارے میں سوچتا رہ گیا۔ وہ لڑکا مجھے بہت اپنا اپنا سا لگتا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرا چھوٹا بھائی میرے سامنے کھڑا ہو۔ میں نے اسے یہ پیشکش بھی کی تھی کہ اگر ملیحہ نے اسے نوکری سے نکال بھی دیا تو میں بھی اس کے لیے کوئی نہ کوئی نوکری اسے دلوا دوں گا۔ تو پھر وہ مجھے بنا بتائے کہاں چلا گیا؟ مجھے اس بات پر بہت زیادہ افسوس تھا کہ اس نے جانے سے پہلے مجھ سے ملنا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا۔ میری بیوی کا نیا گارڈ بھی ایک پنجابی تھا اور یہ بھی پہلے والے کی طرح بہت خوبصورت اور جوان تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میری بیوی کو نہ جانے ایسے لڑکے کہاں سے مل جاتے ہیں۔
اس لڑکے کو گئے کافی دن گزر گئے تھے، ابھی مجھے بار بار اس کا خیال ستاتا تھا۔ پتہ نہیں وہ کہاں تھا، کیوں گیا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ اس کے جانے کے بعد بھی وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھ گیا تھا۔ میں اب بھی پہلے کی طرح ملیحہ کی دولت پر عیاشی کر رہا تھا، اور وہ شام سے رات تک اپنے ہوٹل میں مصروف رہتی تھی۔ ایک دن ملیحہ ہوٹل کے لیے نکل گئی تھی اور میں بھی باہر جانے کے لیے نکل رہا تھا۔ مجھے اب شراب کی عادت ہو چکی تھی۔ اب ایسی کوئی شام نہیں تھی جو میں شراب کے بغیر گزارتا۔ میں گھر سے نکلا تو مجھے چوکیدار کے پاس ایک بوڑھا شخص کھڑا نظر آیا، جو چوکیدار کے ساتھ شاید کسی بات پر بحث کر رہا تھا۔ میں نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا۔ وہ بوڑھا چوکیدار پریشانی کے عالم میں بار بار ایک ہی سوال پوچھ رہا تھا۔ چوکیدار کو اردو ٹھیک سے نہیں آتی تھی، اور وہ بوڑھا تو اردو کے ساتھ پنجابی بھی بول رہا تھا۔ میرا تعلق تھا تو سوات سے تھا، لیکن پنجابی اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی، جسے سن کر میں حیران رہ گیا۔ وہ بوڑھا چوکیدار اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا بیٹا آخری دفعہ یہاں نوکری کرتا تھا، اور پھر اچانک ہی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ نہ ہی اس کا فون آیا اور نہ ہی کسی کو اس کے بارے میں کچھ پتا ہے۔ اس بوڑھے کی بات سن کر میں حیران ہوا اور گاڑی سے اتر کر بوڑھے کے پاس گیا، جو روتے ہوئے مجھے پنجابی میں بتانے لگا کہ اس کا بیٹا نہ جانے کہاں غائب ہو گیا ہے۔ آخری دفعہ جب اس کے بیٹے نے فون کیا تھا تو اس گھر کا پتہ لے کر بتایا تھا کہ وہ یہاں گارڈ ہے۔ وہ بوڑھا کہہ رہا تھا کہ وہ بہت مشکل سے پیسہ جمع کر کے اپنے اکلوتے بیٹے کو ڈھونڈنے یہاں تک آ گیا ہے، اور اب خالی ہاتھ واپس نہیں جانا چاہتا۔ یہ جان کر میں بھی پریشان ہو گیا تھا کہ ان کا بیٹا نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ اس کا باپ اسے ڈھونڈتا ہوا پاکستان سے یہاں تک بھی پہنچ گیا۔ میں نے اس بوڑھے کو بتایا کہ وہ یہاں نوکری کرتا تھا، پھر خود ہی نوکری چھوڑ کر چلا گیا۔ میری بات سن کر کہنے لگا کہ وہ اپنی نوکری سے بہت خوش تھا۔ پھر وہ نوکری چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہے، وہ بھی اس طرح کی؟ اس نے اپنے گھر میں دوبارہ رابطہ ہی نہیں کیا۔ اس بوڑھے کی باتوں نے مجھے تفتیش میں مبتلا کر دیا، اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ کہیں اس کے ساتھ کچھ ایسا ویسا تو نہیں ہو گیا۔ میں نے اس بوڑھے کو ادب سے اپنی گاڑی میں بٹھایا، اسے وعدہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کا پتہ کر کے اس کو بتاؤں گا، اور پھر میں اسے اس کے ہوٹل چھوڑ آیا۔ پردیس میں آ کر کوئی ہم وطن مل جائے اگر، تو بالکل اپنا ہی لگتا ہے۔ مجھے بھی اس بوڑھے سے بہت انسیت محسوس ہوئی تھی۔ میں نے کلب جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے اس بوڑھے کا درد اچھی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ جب سے میں نے ملیحہ سے شادی کی تھی، میرے گھر والے بھی میرے لیے بہت فکر مند ہو گئے تھے۔ اکثر میری ماں کا فون آتا، وہ کہتی تھی واپس آ جا، لیکن مجھے عیاشی کی اس قدر عادت ہو چکی تھی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا واپس جانے کے بارے میں۔ میں وقت سے پہلے ہی گھر لوٹ آیا۔ ملیحہ اس وقت گھر پر نہیں تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں وہ گھر آ گئی، اور اس وقت مجھے گھر میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے ملیحہ کو بتایا کہ وہ لڑکا کہیں غائب ہو گیا ہے، اور اس کے گھر والے بہت پریشان ہیں۔ میری بات سن کر ملیحہ حیرت سے کہنے لگی کہ ایک نوجوان لڑکا کیسے کہیں غائب ہو سکتا ہے؟ یقیناً اس کو کوئی دوسری نوکری مل گئی ہوگی اور وہ وہاں چلا گیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اسے اپنے گھر والوں کو بتانے کا موقع ہی نہ ملا ہو، یا وہ بھی سعودی عرب کی رنگینیوں میں کھو گیا ہو۔ ملیحہ کا رویہ بالکل نارمل تھا، اور اس پر مجھے بہت برا محسوس ہوا تھا۔ وہ دوسروں کی تکلیف سمجھنے کے قابل ہی نہیں۔ میں اس سے زیادہ بحث کرنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میں اس کے ٹکڑوں پر پل رہا تھا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے طور پر اس کو ڈھونڈ کر آؤں گا۔ میں نے بہت ہاتھ پاؤں مارے اور معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں نے کسی حال کے تحت پہلے والے ڈرائیوروں کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، تو یہ جان کر میرے ہوش اور بھی اڑ گئے کہ سبھی کے سبھی غائب ہو چکے تھے۔ یہ بات میرے لیے بہت عجیب تھی کہ میری بیوی پر کچھ مہینے پہلے اور بات ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکے کو نوکری پر رکھتی ہے، اور پھر وہ لڑکا جب کچھ ہی دنوں میں خود بخود غائب ہو جاتا ہے، اسی کو اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں چلتا۔ مگر ایسا کیسے ممکن تھا؟ ان لڑکوں کو زمین کھا گئی کہ آسمان نگل گیا تھا؟ اتنے عرصے میں پہلی دفعہ مجھے ملیحہ کے کردار پر شک ہو رہا تھا۔ مجھے اس بات پر یقین آ گیا تھا کہ ان لڑکوں کو غائب ہونے کے پیچھے کہیں نہ کہیں میری بیوی کا ہاتھ ہے، لیکن نہ ہی میرے پاس کوئی ثبوت تھا اور نہ ہی کوئی گواہ۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں سچ سے پردہ اٹھا کر ہی رہوں گا، اور اس کو ڈھونڈ کر رہوں گا۔ میں اپنے باپ کا وہ اکلوتا بیٹا تھا، اور اس کا بوڑھا باپ پاگلوں کی طرح اس کی تلاش میں یہاں وہاں بھٹک رہا تھا۔ جیسے جیسے میں ملیحہ کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا، مجھے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ وہ بالکل بھی ویسی نہیں ہے جیسے دکھائی دیتی ہے۔ ایک پڑھی لکھی اور تین تین ہوٹل چلانے والی عورت کو اپنے شوہر کی آدھی آدھی رات تک باہر رہنے، دوسری عورتوں کے ساتھ تعلق بنانے پر اعتراض کیوں نہیں تھا؟ ایسا تو نہیں تھا کہ ملیحہ مجھ سے بے خبر تھی۔ یقیناً وہ جانتی تھی یہ مرد دیر تک باہر کیا کچھ کرتا ہوں۔ میں نے باہر جانا ختم کر دیا تھا۔ میں گھر سے تو نکل جاتا، لیکن باہر جانے کے بجائے ملیحہ کے بارے میں معلومات حاصل کرتا
کہ یہ جو اب لڑکے کب کہاں گئے، غائب کیسے ہوئے۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ ملیحہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی، لیکن اس گاڑی کا رخ گھر کی طرف نہیں تھا۔ میرے حساب سے یہاں سے سیدھے گھر جانا چاہیے تھا اسے، کیونکہ اس وقت گھر پہنچ جایا کرتی تھی وہ، لیکن آج اس کی گاڑی شہر سے باہر جانے والے راستے کی طرف چل رہی تھی۔ میں نے بہت زیادہ فاصلہ رکھ کر ملیحہ کا پیچھا شروع کر دیا۔ جہاں تک مجھے معلوم تھا ملیحہ کا اب ایک کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ پھر وہ رات کے اس پہر گارڈ کو لے کر کہاں جا رہی تھی؟ کافی وقت کی ڈرائیونگ کے بعد ملیحہ کی گاڑی ایک ویران علاقے کے پاس رک گئی۔ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اتنے ویرانے میں ملیحہ کیوں یہاں آئی ہے۔ ملیحہ اپنے گارڈز کے ساتھ گاڑی سے اتر گئی اور وہ دونوں ویرانے سے آگے بنتے جنگل میں اندر کی طرف چلے گئے۔ میں بھی بہت محتاط طریقے سے ان کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ دونوں جس طرح چل رہے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ملیحہ یہاں آتی جاتی رہتی ہو اور اسے راستے کا بہت اچھی طرح علم ہو۔ کافی دیر ان دونوں کے پیچھے چلنے کے بعد جنگل کے اندر بنے ایک عجیب قسم کے گھر پہنچ گیا۔ گھر کے دروازے پر باقاعدہ گارڈز کھڑے تھے۔ ملیحہ آسانی سے اپنے گارڈ کو ساتھ اندر لے گئی اور داخل ہوئی گھر میں، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اندر کیسے جاؤں۔ ڈرتے ہی ڈرتے دروازے پر پہنچا تو گارڈ نے مجھ سے کچھ بھی نہ پوچھا اور میں سیدھا اندر داخل ہو گیا۔ اندر کی دنیا دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ باہر سے ایک عام سا نظر آنے والا عام سا گھر، اندر سے ایک بہت بڑا گھر تھا جہاں ہر طرح کی شراب اور جوا کھیلا جا رہا تھا۔ سب سے حیران کن بات تھی کہ سارے کے سارے پنجابی لڑکے رقص کرتے نشے میں جھومتے نظر آ رہے تھے اور عربی عورتیں ان سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ملیحہ اپنے گارڈ کے ساتھ ایک آفس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ آفس کے دروازہ کھلا ہوا تھا، اس لیے اندر کی ہونے والی باتیں مجھے بآسانی سمجھ آ رہی تھی۔ ملیحہ آفس میں بیٹھے کہہ رہی تھی کہ وہ ایک نیا اور نوجوان پنجابی لڑکا لے آئی ہے۔ دن بدن یہاں پنجابی لڑکوں کی تعداد میں اضافہ ہونے کی وجہ سے عربی عورتیں یہاں بہت زیادہ ہونے لگی ہیں اور دل کھول کر پیسہ بھی خرچ کرنے لگی ہیں۔ اسی لیے ملیحہ بھی ایک بڑا حصہ مانگ رہی تھی۔ ان کے درمیان ہونے والی باتوں نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ ملیحہ کیا کہہ رہی تھی، کیا کر رہی تھی؟ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ وہ اپنے ہوٹلوں کے ذریعے کما رہی ہے، لیکن اس کا اصل مقصد کچھ اور ہی تھا۔ تھوڑی دیر میں پورا سچ کھل کر میرے سامنے آ گیا۔ ملیحہ کم عمر لڑکوں کو اپنے پاس گارڈ کی نوکری پر رکھتی اور جب ان کا ویزا ختم ہونے والا ہوتا تو نوکری کا لالچ دے کر یہاں تک لے آتی۔ آہستہ آہستہ انہیں نشے کی لت میں لگا کر دوسرے کام لیے جاتے۔ عربی عورتیں انہیں اپنی تسکین کا ذریعہ بنا لیتی۔ اس گھر میں بنے کمروں میں وہ عربی عورتوں کے ساتھ رات گزارتے تھے۔ اس طرح اس سارے دھندے میں کئی لوگ شامل تھے جو ان خوبصورت لڑکوں کے ذریعے بہت پیسہ کما رہے تھے۔ ملیحہ سے بھی انہی میں سے ایک تھی۔ میں حیران تھا کہ سعودی عرب کے اس قدر سخت قانون کے باوجود بھی ملیحہ اور دوسرے لوگ کیسے ان لڑکوں کو غیر قانونی طور پر یہاں رکھ کر استعمال کر رہے ہیں۔ جان گیا تھا میں کہ ان کے پیچھے یقیناً کچھ طاقتور عربیوں کا ہاتھ ہے جو اس طرح پیسہ کما رہے ہیں۔ میں ملیحہ کی نظروں سے چھپ کر تھوڑی دیر یہاں وہاں گھومتا رہا اور پھر مجھے وہ لڑکا نظر آ گیا جو پوری طرح نشے میں دھت ایک عورت عربی کی باہوں میں جھوم رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے قریب کیا، نشے کی حالت میں وہ بھی مجھے پہچان گیا اور سلام کرنے لگا، اور وہ عورت اس لڑکے کو میرے پاس چھوڑ کر دوسرے لڑکے کی طرف چلی گئی تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کونے میں لے آیا۔ وہ بہت زیادہ نشے میں تھا، اس لیے تھوڑی ہی دیر میں اسے ہوش آ گیا، لیکن میں نے اپنا کوٹ اتار کر اس کو پہنایا اور بہت مشکل سے گارڈز کی نظر سے بچتے بچاتے اسے لے کر باہر نکل آیا۔ یہ لمحات میری زندگی کے مشکل ترین لمحات تھے۔ اس انسان کو بچانے کے لیے میں نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا تھا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر ان لوگوں کو پتہ چلا کہ میں ان کے شکار لے کر جا رہا ہوں تو یہ لوگ میری جان بھی لے سکتے ہیں۔ میں وہاں سے نکل کر اس کے باپ تک پہنچ چکا تھا۔ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے سے مل کر زاروں قطار رو رہے تھے۔ میں نے بنا دیر لگائے ان دونوں کو ایئرپورٹ پہنچایا اور اس کا ویزا ایکسپائر ہونے کی وجہ سے جو بھی جرمانہ لگا اسے اپنی جیب سے بھر دیا۔ وہ دونوں میرا شکریہ ادا کر کے واپس اپنے وطن کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ جاتے جاتے اس کے باپ نے بھی جس شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے دعائیں دی تھی، مجھے اپنا باپ یاد آ گیا تھا۔ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی اس قدر گرے ہوئے کام میں ملوث ہوگی۔ میں نے مقامی پولیس میں ملیحہ کے خلاف رپورٹ درج کروا دی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کے خلاف کیا اور کارروائی کیسے ہوگی اور کن لوگوں کا ہاتھ اس کے سر پر ہے، لیکن میں نے اپنے حصے کی ذمہ داری نبھا دی تھی۔ میرے لیے فیصلے کی گھڑی آ گئی تھی۔ مجھے صحیح اور غلط میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا اور میں نے اپنے لیے صحیح راستے کا انتخاب کیا تھا۔ اب میرا مزید سعودی عرب میں رہنا میری جان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ میں ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوا تھا، ابھی تھوڑا ہی وقت تھا، نہ جانے میں، لیکن اچانک کسی نے مجھے پیچھے سے آ کر جکڑ لیا۔ میں گھبرا گیا۔ ملیحہ مجھے کہنے لگی، کہاں جا رہے ہو؟ مجھے چھوڑ کر؟ میں نہیں جانے دوں گی، مجھے بھی ساتھ لے کر جاؤ، وہ روتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ میں نے موڑ کر دیکھا
اس کی آنکھیں بتا رہی تھی، نہ جانے وہ کب سے رو رہی تھی۔ وہ میرے کندھے سے لگی ہوئی تھی، میری فلائٹ میں کچھ وقت باقی رہ گیا تھا۔ وہ تڑپ کر میرے ساتھ لگ گئی، کہنے لگی میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی۔ میں نے بھی تو تمہارا سچ جان کر کچھ نہیں کہا تھا۔ میں بھی تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ تم کچھ پل کے لیے دور ہو، مجھے احساس ہو رہا ہے۔ دولت پیسے سے زیادہ میرے لیے تم ضروری ہو۔ میں وعدہ کرتی ہوں کبھی کچھ نہیں کروں گی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور روئے جا رہی تھی، اور میں الجھ کر رہ گیا۔ وہ کیا کر رہی تھی میرے ساتھ؟ مجھے جانے بھی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ وعدہ کرو سارے غلط کام چھوڑ دو گی۔ میں یہاں رہوں گا تمہاری بیوی بن کر، تم میری رہو گی۔ پاکستان میں رہو، میں تمہارے ساتھ ہوٹل سنبھال لوں گا، پر اس قدر گھٹیا جگہ پر نہیں رہ سکتا۔ وہ میری ساری باتیں مان رہی تھی۔ مجھے بھی احساس تھا کہ وہ تو گناہ کرتا تھا، میں نے اس سے معاف کر دیا۔ اگر غلط تو وہ تھی تو میں بھی تھا۔ اس کی وجہ سے سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اب اس کے ہوٹل میں سنبھالتا تھا، ہم پاکستان میں بھی جاتے تھے۔